بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں جی آپ تمام میرے چاہنے والے سننے والے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست محمد عارف عزیز۔ آپ کی سماعتوں سے ٹکرانے والی آواز آپ کے اپنے ویب ریڈیو اسٹیشن کشمیر کی آواز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پروگرام چند لمحے، اس امید کے ساتھ کہ آپ پسند کریں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ایک انتہائی اہم موضوع زیر بحث لائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر زور و شور سے اجاگر ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے مابین کشیدگی کافی طول پکڑ چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آزاد ریاست جموں اینڈ کشمیر لائن آف کنٹرول کے قریب جتنے بھی لوگ بستے ہیں وہ غیر محفوظ ہیں۔ ان کی حفاظت کے لیے کوئی بھی مؤثر اقدامات موجود نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری اس آواز کو آپ نے جتنے بھی مقتدر حلقے ہیں ان تک پہنچانا ہے، کیونکہ یہ ہم لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، زندگیوں کا سوال ہے۔ ایل او سی کے قریب جتنی بھی بستی آباد ہے، زیادہ تر لوگ وہ زراعت سے منسلک ہیں، اور معاشی لحاظ سے اتنے مستحکم نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ خود 3 سے 4 لاکھ روپیہ لگا کر اپنے بچوں اور اپنی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے بنکرز نہیں بنا سکتے۔ لہٰذا متعلقہ تمام اداروں کو، اس میں محافظ ادارے، انتظامی ادارے اور اس کے علاوہ حکومتی ادارے جتنے بھی موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اس عوام کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں۔ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی، مگر ان کے پاس وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ بے بس نظر آئے، جسے میرا ذاتی مشاہدہ رہا ہے۔ حکومت کو فی الفور ان تمام لائن آف کنٹرول کے قریب بسنے والے لوگوں کے لیے ایسا کوئی پروگرام لانچ کرنا چاہیے جس میں تمام خاندانوں کو بنکرز کے اوپر آنے والی لاگت فراہم کی جائے، اور باقاعدہ ایک ٹیم بنائی جائے جو ان کو تکنیکی مہارتیں دے، یعنی کہ بنکرز کیسے مفید بنایا جا سکتا ہے، اس کا ڈیزائن کیا ہونا چاہیے، اور لوگوں کو جو پیسہ ملے وہ یقینی طور پر بنکرز کے بننے پہ لگنا چاہیے۔ جی آپ اس وقت سن رہے ہیں ویب ریڈیو کشمیر کی آواز، پروگرام پیش کیا جا رہا ہے چند لمحے۔ پاک بھارت کشیدگی طول پر ہونے کی وجہ سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں جو موضوع رکھا ہے وہ لائن آف کنٹرول کے قریب بسنے والے تمام لوگوں کی زندگیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے آواز بلند کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بندہ ناچیز کی ایک ضعیف سی تجویز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو پوری ریاست اور پاکستان
کی تمام قوم کو متحدہ طور پر اس وقت دشمن کو ایک مثبت پیغام دینا چاہیے، اپنے بیچ کے تمام تر اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک پیج پہ نظر آنا چاہیے۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے تو پوری قوم 22 کروڑ عوام پاکستان اور 46 لاکھ لوگ آزاد ریاست جموں و کشمیر کے، ان کو چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے نوجوانان ہیں یا قوی لوگ ہیں ان کو عسکری تربیت دی جائے، یوز آف ویپنز یعنی کہ سمجھایا جائے کہ جنگی آلات میں استعمال ہونے والے جتنے بھی آلات ہیں، ہتھیار ہیں، وہ کیسے استعمال ہوتے ہیں، ان کا استعمال سکھایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کے آلات وہاں بن جاتے ہیں اس کے ساتھ کیسے نمٹا جاتا ہے، اس کی باقاعدہ یونین کونسل سطح پر ٹریننگز ہونی چاہیے کہ ان صورتحال میں ہم نے کیسے اپنے تحفظ کو بھی یقینی بنانا ہے اور اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کیسے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں کے استعمال سے یہ فائدہ ہوگا کہ کل ضرورت پڑنے پر خصوصاً لائن آف کنٹرول جیسے علاقے میں جتنے بھی نوجوانان ہیں ان کو عسکری تربیت ملنی چاہیے۔ اس کے ساتھ عسکری تربیت کے ساتھ ساتھ اس جنگی محاذ پر جن جن سطحوں پہ جس طرح کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے ان حالات کے پیش نظر ہتھیاروں کے استعمال کے ساتھ ساتھ ان تمام مہارتوں سے بھی نوجوانوں کو امکنار کیا جائے، نوجوانوں کو سکھایا جائے تاکہ کل ضرورت پڑنے پر وہ لوگ اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اس لیے میں نے اس بات کو بھی یہاں ایک تجویز کے طور پر پیش کیا ہے۔ پہلے تو پوری قوم کو یہ 1 سال کا کورس کرنا چاہیے اور دنیا کے جتنے بھی اس وقت لوگ مہذب ملک ہیں وہاں تو یہ چیز بالکل اہم سمجھی جاتی ہے، وہ لوگ باقاعدہ اپنے وطن کے تحفظ کے لیے عسکری تربیت لیتے ہیں، کہیں 1.5 سال کی ہے، کہیں سال کی ہے، اور کسی جگہ یہ دہرائی جاتی ہے باقاعدہ طور پر۔ میری نظر سے ایک جگہ گزر رہی تھی، لہٰذا یہ عام سی بات ہے، اگر کوئی نہیں بھی کر رہا تو ایک شعور کی بات ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور خصوصاً اگر پورے ملک میں اس وقت نہیں ہو سکتا تو کم و بیش LOC کے قریب جتنے بھی آبادی ہے اس میں تمام قوی لوگ اور تمام نوجوانان کو یہ تربیت ملنی چاہیے۔ آپ تمام لوگوں کے میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ، امید کر رہا ہوں کہ آپ میری اس ضعیف سی کوشش کو ضرور پسند کر رہے ہوں گی۔ روز کی طرح جی آج کا پروگرام بھی تمام نوجوانان کے نام جو اس وقت سینہ تان کر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے محاذ پر ڈٹ کر کھڑے ہیں، وطن کی حفاظت کے لیے، اس عوام کی حفاظت کے لیے۔ عوام کی طرف سے آپ تمام نوجوانان کو ڈھیروں پیار، محبتیں، دعائیں اور نیک تمنائیں۔ تمام قوم آپ کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی میں ایک بات اور مزید اس پروگرام میں ایڈ کرتا چلوں کہ میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کا ضرور استعمال کریں۔ یہ اس وقت ایک بہترین ٹول ہے جس کو استعمال کر کے آپ بہت فائدہ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا مثبت استعمال کیجیے، لیکن آلات کے پیش نظر آپ سے گزارش ہے کہ بہت محتاط رہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس وقت دشمن نے
हर चाल चलने का मंसूबा तैयार कर रखा है, और कहीं ऐसा ना हो कि आपके अल्फाज, आपकी आवाज़ दुश्मन के लिए आला बन जाए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हथियारों से ज़्यादा अल्फाज का एहतियात करना ज़रूरी है। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया जी। आप सुन रहे हैं वेब रेडियो कश्मीर की आवाज़। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद आरिफ अजीज़। मामूल के साथ आपकी नज़र अल्लामा इकबाल का एक शेर करना चाहूँगा, और प्रोग्राम का वक्त भी नज़दीक ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम को मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक इसका दुरानिया रखता हूँ। आपकी नज़र इकबाल का एक शेर करना चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि आप ज़रूर पसंद करेंगे। लीजिए, पूछ इससे कि मकबूल है फितरत की गवाही, पूछ इससे कि मकबूल है फितरत की गवाही, तू साहिब मंज़िल है कि भटका हुआ राही, काफिर है मुसलमान तू ना शाही ना फ़कीरी, मोमन है तो करता है फ़कीरी में भी शाही, मोमन है तो करता है फ़कीरी में भी शाही, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, काफिर है तो है ताबे तकदीरे मुसलमान, मोमन है तो वो आप है तकदीरे इलाही, मोमन है तो वो आप है तकदीरे इलाही, मैंने तो किया पर्दाए इसरार को भी चाक, देरीना है तेरा मर्ज कोर नगाही। क्या बात इकबाल की, क्या बात। बिलाशुबा इकबाल मुसलमानों में एक बड़ा दिमाग थे, जिन्होंने मुसलमानों की रूह को एक जज्बा बख्शा। और यकीन जानिए कि इस वक्त भी जब इकबाल की इस फिक्र को अपने दिल में जगह देता हूँ, हिम्मत की चिंगारियाँ निकलती हैं। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो जी। आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि प्रोग्राम के वक्त के दामन में जगह नहीं है। आखिर में अपने तमाम जानने वालों, सुनने वालों से एक गुजारिश है, गुज़श्ता हफ्ते मुझे दिल की तकलीफ़ हुई थी। मैं 3 दिन CCU में रहा हूँ। आप तमाम अहबाब से दुआओं की दरख्वास्त है, मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह मुझे जल्द से याद करे। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह दोबारा किसी प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए खुदाए पैमान।